اللهم عجل لبنيك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ احکام نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، نماز کے واجبات کو بھی بیان کر چکے، نماز کے جو ہے مبطلات کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکے۔ اب جس مرحلے پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ شکیات نماز کے حوالے سے ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کے کسی جز کو انجام دینے کے بارے میں شک کا شکار ہو جائے، مثلا یہ نہیں جانتا کہ میں نے تشہد کو ادا کیا ہے یا نہیں، یا ایک سجدے کو بجا لایا ہوں یا دو سجدوں کو انجام دیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم رکعتوں کے حوالے سے شک کا شکار ہو جاتے ہیں، 2 رکعتیں جو ہیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ظاہر ہے اگر یہ شک ہو کہ تیسری رکعت میں مشغول ہوئی ہیں، چوتھی رکعت میں، تو ان تمام موارد کے حوالے سے کچھ خاص احکام ہیں۔ اگرچہ مختصر وقت میں تمام احکام کو بیان کرنا ہمارے لیے ایک مشکل ہے، لیکن بہرحال مختصر طور پہ شک کی اقسام اور اس کے حوالے سے ان کے احکام کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز میں شک کی قسموں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو نماز میں 2 قسم کے، یعنی ایک تو اجزاء میں شک کے حوالے سے ہے، ایک جز کے صحت کے بارے میں۔ مثلا اجزاء کے حوالے سے یہ کہ اگر نماز میں کسی جز کے انجام دینے کے حوالے سے یا بجا لانے کے حوالے سے شک کرے، مثلا میں نہیں جانتی کہ اس جز کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا، تو اگر اس کے بعد والے جز میں داخل ہو چکا ہے تو پھر اپنے شک کی جو ہے، اگر بعد والے جز میں داخل نہیں ہوا تو پھر اس جز کو انجام دینا چاہیے، اگر بعد والے جز میں داخل ہو چکا ہے تو پھر اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے، اپنی نماز کو جاری رکھے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر نمازی نماز میں کسی جز کے صحت کے بارے میں شک کرے، یعنی یہ نہیں جانتا ہو کہ جس جز کو میں نے انجام دیا ہے اس کو صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی بنا اس پہ رکھنا چاہیے کہ میں نے اس کو صحیح انجام دیا اور نماز کو جاری رکھنا چاہیے، اس کی نماز صحیح ہے۔ جب ہم شکیات نماز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک بڑا جو مورد جو پیش آتا ہے وہ رکعات میں شک کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے چند شکوک ایسے ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر 2 رکعتی نماز کے حوالے سے یا 3 رکعتی نماز کے حوالے سے شک کا شکار ہو جائے، تو جو ہے اگر 2 رکعتی نماز میں اور 3 رکعتی نماز میں شک کا شکار ہوا ہے، مثلا مغرب اور فجر کی نماز کے حوالے سے، اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ اگر 1 رکعت میں اور 1 سے زیادہ کے درمیان شک ہو، یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں یا تیسری یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کرے، یعنی اگر یہ شک ہو کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے تو بھی اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے والے کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں پہلی رکعت میں ہوں، دوسری میں ہوں، دوسری پڑھی ہے، تیسری پڑھی ہے، چوتھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے اچانک سے کہ شاید میرے خیال میں 4 رکعتیں ہو چکی ہیں، اب میں تشہد پڑھوں، سلام جو ہے ادا کروں اور نماز تمام ہوئی، اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں شکوک کی پرواہ، اگر کوئی شک ہوتا ہے آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں جو پہلی چیز ہے، مستحب نماز میں اگر آپ کو کوئی شک پیش آ جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اسی طریقے سے نماز جماعت کے حوالے سے بھی جو ہے شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سلام کے بعد آپ شک کرتے ہیں، یعنی نماز کامل آپ نے کر لی، اس کے بعد آپ نے رکعت یا اجزاء کے بارے میں آپ کو شک لاحق ہوا، تو پھر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزر جائے اور اس کے بعد آپ یہ شک کریں کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو بھی اس صورت میں آپ کے لیے اس نماز کا انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کوئی ایسا شخص ہو جو کثیر الشک ہے، کثیر الشک کیسے ہے، مثلا اگر جو ہے ایک نماز میں 3 مرتبہ شک کرے، یا پے در پے 3 نمازوں میں، مثلا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں جو ہے وہ شک کا شکار ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص کثیر الشک ہے اور اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ہے
جو ہے اس ساری اس کو جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ زیادہ تر جو شک کے حوالے سے جو یعنی جو مین جن چیزوں کے حوالے سے ہمیں جاننا ضروری ہے اور جہاں جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کریں، 4 رکعتی نماز کی رکعتوں میں اگر شک پیش آ جائے اس وقت ہمارے لیے کچھ دستور العمل دیے گئے ہیں۔ مثلاً اگر دوسری اور تیسری رکعت کے درمیان شک ہو جائے، اگر یہ شک قیام کی حالت میں ہو تو یہ باطل شکوک میں سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رکوع کی حالت میں ہو، رکوع کے بعد ہو یا سجدہ کی حالت میں ہو تو پھر ایسا شک باطل ہے۔ لیکن اگر سجدہ ادا کرنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوتا ہے تو یہ صحیح شکوک میں سے ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس صورت میں آپ اس کو تیسری رکعت سمجھیں گے اور 1 رکعت اور ادا کریں گے، اور سلام کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر دوسری اور چوتھی رکعت کے درمیان شک پیدا ہوتا ہے تو دوسری اور تیسری رکعت کی طرح قیام کی حالت میں بھی یہ باطل شکوک میں سے باطل شک کنسیڈر ہوگا، اسی طرح رکوع کی حالت میں اور رکوع کے بعد یہ سجدے کی حالت میں۔ ہاں، جب آپ سجدے کے بعد بیٹھیں گے اور پھر یہ کہ اگر اس وقت آپ جو ہے اس بارے میں شک کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے دوسری رکعت پڑھی تھی یا چوتھی رکعت پڑھی تھی تو آپ اس کو چوتھی رکعت سمجھتے ہوئے نماز کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر تیسری اور چوتھی رکعت کے درمیان شک ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو چوتھی رکعت سمجھ کر نماز کو کامل کریں گے اور نماز کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر ادا کریں گے۔ اچھا، اب یہ کہ اگر آپ کے اس حوالے سے شک کا شکار ہوتے ہیں کہ میں چوتھی رکعت پڑھ رہی ہوں، یہ چوتھی رکعت میں تھی، چوتھی میں ہوں یا 5ویں رکعت میں، تو اگر یہ شک قیام کی حالت میں پیش آئے تو کیا کریں گے؟ آپ رکوع کیے بغیر بیٹھ جائیں گے اور پھر نماز کو تمام کریں گے اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہی شک رکوع کی حالت میں پیش آئے یا رکوع کے بعد پیش آئے یا سجدے کی اس میں، تو پھر آپ کا یہ شک باطل ہے۔ یہ چوتھی اور 5ویں رکعت کے درمیان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ شک تشہد کی حالت میں پیش آئے تو پھر آپ اس کو 4 رکعت سمجھتے ہوئے نماز کو مکمل کریں گے اور نماز کے بعد 2 سجدہ سہو بجا لائیں گے۔ سجدہ سہو کے حوالے سے واضح کرتی چلوں کہ سجدہ سہو ان موارد میں ہے جہاں انسان جانتے بوجھتے کسی چیز کی یعنی سہون زیادتی کا احتمال ہو، مثلاً جو ہے جیسے چوتھی اور 5ویں رکعت کے درمیان یا 5ویں اور چھٹی کے درمیان اگر قیام کی حالت میں، تو اس میں شک کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہے۔ تھوڑی سی وضاحت نماز احتیاط کے حوالے سے کرتی چلوں۔ جن موارد میں نماز احتیاط واجب ہے، مثلا اگر تیسری اور چوتھی رکعت کے درمیان شک ہو تو پھر نمازی کو چاہیے کہ سلام کے بعد نماز کی صورت کو توڑے بغیر جو ہے یا یا مبطلات نماز میں سے کسی چیز کو انجام دیے بغیر کھڑا ہو جائے اور اذان و اقامت کہے بغیر نماز احتیاط کو ادا کرے۔ نماز احتیاط کا دوسری نمازوں سے فرق یہ ہے کہ نماز احتیاط کی نیت زبان پہ نہیں لانی چاہیے۔ نماز احتیاط میں سورت اور قنوت نہیں ہے اگرچہ 2 رکعتی نماز ہو، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حمد کو آہستہ پڑھے۔ اگر 1 رکعت نماز احتیاط واجب ہے تو نمازی سجدوں کے بعد تشہد پڑھ کر سلام کہے، اور اگر 2 رکعت نماز احتیاط واجب ہوئی ہے تو پہلی رکعت میں تشہد اور سلام نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ دوسری رکعت بھی پڑھے اور دوسری رکعت کے اختتام پر تشہد پڑھے اور سلام کہے۔ اور سجدہ سہو کے حوالے سے بھی ایک چیز کی وضاحت کرتی چلوں کہ سجدہ سہو میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے۔
یعنی جن موارد میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، مثلا 2 سجدوں کے بعد جو ہے اگر چوتھی اور 5ویں رکعت کے درمیان شک ہو تو نمازی کو چاہیے کہ سلام دے، سجدے میں جائے، اور جو ہے سجدہ سہو جب ادا کر رہا ہو تو کہے بسم اللہ و باللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو ہے پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر دوبارہ سجدے میں جائے اور یہ ذکر کرے، پھر بیٹھ جائے اور تشہد اور سلام جو ہے اس کے ساتھ تشہد کے جو ہے وہ پڑھے اور سلام بچا لائے۔ اللهم عجل